پاکستان نے پرامن نیوکلیئر پروگرام کے لیے ایران کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کی تہران میں ایرانی صدر سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے پزشکستان کے پاکستانیوں کے لیے جذبات پر اظہار تشکر کیا۔ کہا خطے میں امن کے لیے بھارت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ پانی، انسداد دہشت گردی اور تجارت پر بات ہوگی۔ دوبارہ جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ غزہ میں 50,000 سے زائد نہتے انسان قتل کیے جا چکے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری غزہ میں دیر پا جنگ بندی یقینی بنائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران میں پرتپاک استقبال۔ صدارتی محل آمد پر گارڈ آف آنر دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم کے وفد کے ہمراہ ایرانی سپریم لیڈر سے ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران کے بعد آذربائیجان اور تاجکستان بھی جائیں گے۔ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کریں گے۔ سول ملٹری تنخواہوں پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ افواج پاکستان کی جتنی مدد کر سکے کریں گے۔ یہ افواج کی نہیں، پاکستان کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت نے پاکستان کا قرض ڈیریل کرانا چاہا، پاکستان کے کیس کا میرٹ پر فیصلہ ہوا۔ وزیر خزانہ نے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی نوید بھی سنا دی۔ پاکستان ہے تو تمام سیاسی جماعتیں ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص میں بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ حالیہ کشیدگی میں پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں۔ صدر آصف زرداری کی گورنر پنجاب کی قیادت میں پیپلز پارٹی رہنماؤں اور ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ لے کر اگلے نوجوان وزیر اعظم بنیں گے۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں۔ جو جماعت پارلیمنٹ میں نہ ہو اس میں آزاد ارکان کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ مخصوص نشستوں کا مطالبہ پارلیمانی پارٹی ہی کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے 11 رکنی آئینی بینچ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے کہا مخصوص سیٹیں متناسب نمائندگی پر الاٹ ہوتی ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے انتخابی نشان نہ ہونے سے سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی۔ الیکشن سیاسی جماعت نہیں، امیدوار لڑتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کیس کی مزید سماعت کل ہوگی۔ لاہور کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کا انکار مسترد۔ بانی پی ٹی آئی کا فوٹوگرامیٹک اور پولیگرافک ٹیسٹ دوبارہ کرانے کے لیے 14 روز کی مہلت۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی پولیس کو بانی کے ٹیسٹ کرانے کی دوبارہ اجازت۔ عدالت کا 9 جون کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ پشاور میں پیپلز پارٹی کا صوبائی حکومت کی کرپشن کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کی ریڈ زون میں داخلے کی کوشش، گیٹ توڑ دیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی۔ پولیس کے ایکشن کے بعد پیپلز پارٹی نے احتجاج ختم کر دیا۔ کارکن منتشر ہو گئے۔ مورو احتجاج سازش تھا، تانے بانے بیرون ملک سے ملتے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے مورو کی خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس۔ کہا کالعدم جیسمیم کے شفیع برفت گروپ کا مقصد عدم استحکام پھیلانا ہے۔ شفیع برفت گروپ اہم تنصیبات پر حملوں میں ملوث رہا۔ احتجاج میں مرنے والوں کو مظاہرین کی گولیاں لگی تھیں۔ حکومت اور پولیس پر میتیں نہ دینے کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ موسم کا مزاج پھر سے بدلنے لگا۔ پنجاب میں 27 سے 31 مئی تک آندھی اور بارشوں کا الرٹ جاری۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، منڈی بہاؤدین، گجرات، چہلم میں تیز بارشیں ہوں گی۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، ناروال، اکاڑا، فیصل آباد میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ بارش کی بھی پیش گوئی۔ ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور اور بہاول نگر میں بھی لپیٹ میں آئیں گے۔ شہری خراب موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ شکست خوردہ بھارت کو ایک اور بری خبر نے ہلا دیا۔ چین سے بھارت کے ستلج دریا میں آنے والے پانی کے بہاؤ میں 75% سے زائد کی کمی۔ پانی کی مقدار 8000 گیگا لیٹر سے کم ہو کر صرف 2000 گیگا لیٹر رہ گئی۔ بھارتی ماہر ڈاکٹر وینیتا نندا نے چین پر دانستہ طور پر بھارت کے پانی کو قابو میں رکھنے کا الزام لگا دیا۔
بھارتی شہر ممبئی میں بارشوں کا 107 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. 295 ملی میٹر بارش سے نظام زندگی درہم برہم. ممبئی میٹرو اسٹیشن میں بھی پانی داخل ہو گیا. بارشوں سے کیرالہ، کرناٹک، مہاراشٹر سمیت دیگر شہروں میں بھی صورتحال خراب. متاثرہ شہروں میں فلائٹ اور ٹرین آپریشن سروس بھی متاثر. چین کسی ملک کو پاکستان کی سرحدوں یا خود مختاری کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دے گا. بیجنگ نے پاکستان کے دشمنوں کو واضح پیغام دے دیا. نائب صدر سینیٹر فار چائنا گلوبلائزیشن وکٹر گاؤ کا کہنا ہے چین پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے تحفظ میں تعاون کرے گا. چین کی عسکری صلاحیتیں اب دنیا کی بہترین صف میں شامل ہو چکی. چین اور پاکستان کے تعلقات صرف نظریاتی یا سفارتی حد تک محدود نہیں، یہ اب ایک مضبوط اور آپریشنل اتحاد بن چکا ہے. میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے حنا ارشد وڑائچ کی ملاقات. مرحوم ارشد جاوید وڑائچ کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی سبززار جمیل ٹاؤن آمد. انسولین کی فراہمی کے پروگرام کا افتتاح کیا مریم نواز. مریض بچوں کے گھروں میں گئیں، بچوں کو انسولین لگوائی. وزیر سمندر پار پاکستانی چودھری صالح حسین اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوششیں رنگ لے آئیں. کویت نے 19 سال کے بعد پاکستانی شہریوں کے لیے ویزوں پر پابندی ختم کر دی. کویت نے پاکستانیوں کو ورک، فیملی وزٹ، سیاحتی اور کمرشل ویزوں کا اجرا شروع کر دیا. ہزاروں افراد کو کویت میں روزگار، تجارت اور سیاحت کے مواقع ملیں گے. تمام ویزے آن لائن حاصل کیے جا سکتے ہیں. اپنے اکاؤنٹس اور حساس معلومات کے پاسورڈ فوری تبدیل کر لیں. گوگل، فیس بک اور ایپل سمیت بڑی کمپنیز کے 18 کروڑ صارفین کے اکاؤنٹس کے پاسورڈ حساس معلومات چوری ہونے کا انکشاف. انسٹاگرام، سنیپ چیٹ سمیت حکومتی پورٹلز کی معلومات کی چوری. نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے خبردار کر دیا. ایڈوائزری میں پاکستانی صارفین کو اپنے اکاؤنٹس کے پاسورڈ تبدیل کرنے کا مشورہ. اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر کے خلاف بینک فراڈ کیس، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. کل سنایا جائے گا. نادیہ حسین اور دیگر ملزم عدالت میں پیش ہوئے. نجی کمپنی کے وکلاء نے عدالت کو بتایا تینوں ملزمان نے نجی کمپنی کو 400 ملین کا نقصان پہنچایا ہے. ملزم ضمانت کے مستحق نہیں، عبوری ضمانت منسوخ کی جائے. بغیر لائسنس فرٹیلائزر کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہوگی. غیر معیاری فرٹیلائزرز فروخت کرنے پر لائسنس منسوخ ہوں گے. مینوفیکچررز، ڈیلر اور سب ڈیلر کو لائسنس لینا لازم ہوگا. فرٹیلائزر کنٹرول بل پنجاب اسمبلی سے منظور، گورنر پنجاب کو بھجوا دیا گیا. لاہور قلندرز نے تیسری بار پاکستان سپر لیگ جیت لی. سنسنی خیز مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے شکست دی. صدر آصف زرداری نے شاہین آفریدی کو فاتح ٹرافی تھمائی. لاہور قلندرز پر انعامات کی بارش. ٹیم کو 5 لاکھ امریکی ڈالر ملے. تماشائیوں سے بھرے اسٹیڈیم میں چوکوں اور چھکوں کی برسات. آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا. برمنگھم میں ڈنر، دبئی میں ناشتہ، ابوظہبی میں لنچ، لاہور میں وننگ شاٹ. سکندر رضا نے قلندرز کو ٹرافی جتوا دی. انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ ختم ہوا تو سکندر رضا 3 فلائٹس بدل کر لاہور پہنچے. قلندرز کی جرسی پہنی، میدان میں اترے اور ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کرا دیا. PSL 10 کا شاندار اختتام. چیئرمین PCB محسن نقوی کا مسلح افواج اور دیگر اداروں سے اظہار تشکر. کہا ایونٹ کے کامیاب اختتام پر سب سے پہلے اللہ کے حضور سربا سجود ہے. PCB اور PSL کی پوری ٹیم کا دن رات محنت کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ پاک فوج، رینجرز، پولیس اور انتظامیہ کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے. اختتامی تقریب میں پاک آرمی، ایئر فورس اور نیوی کی جرت اور بہادری کو یادگار خراج تحسین پیش کیا گیا. شاہین آفریدی PSL X کی ٹیم کے کپتان مقرر. X11 میں مختلف ٹیموں سے کھلاڑی شامل. لاہور قلندر سے فخر زمان، سکندر رضا. اسلام آباد یونائٹڈ سے صاحبزادہ فرحان ٹیم میں شامل. کراچی کنگز سے خوشدل شاہ، حسن علی، ڈیوڈ وارنر اور جیمز ونس اسکواڈ کا حصہ بن گئے. گلیڈیٹر سے ابرار احمد، حسن نواز، فہیم اشرف. پشاور زلمی سے علی رضا شامل.
भारत नफरत, तासुब और जुल्म का गढ़ बन गया। भारतीय तज्जियाकार और मुसन्निफ भी मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियों पर बोल उठे। भारतीय मारूफ सियासी तज्जियाकार और मुसन्निफ अवेश शुक्ला का मोदी की पॉलिसियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मोदी सरकार को अवाम की जिंदगियों पर मनफी असरात मुरत्तब करने का जिम्मेदार ठहरा दिया। प्रोग्राम में करण थापर ने भारत में होने वाले हालिया वाक़यात पर अहम सवाल उठाए। यूरोपीय मुल्क माल्टा का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। माल्टा के वजीर आज़म ने एक सियासी तकरीब में ऐलान किया। रॉबर्ट एबला ने कहा, इंसानियत सोज अलमिये पर आंखें बंद नहीं कर सकते। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना अखलाकी जिम्मेदारी है। इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर 20 जून को होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के बाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रॉन को बीबी ने थप्पड़ मार दिया। वियतनाम के दौरे पर मौजूद फ्रांसीसी सदर को उनकी अहलिया की जानिब से थप्पड़ रसीद किया गया। फ्रांसीसी हुकाम ने पहले वाक़े की तरदीद की, फिर मजाक में की गई हरकत करार दे दिया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ पर मुश्तमिल 8 रुकनी दूसरा वफ्द लाहौर पहुंच गया। T20 सीरीज का पहला मैच 28 मई को लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें आज रात कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। नौजवान बॉक्सर बानो भट्ट की भारतीय हरीफ पर तारीखी फतह। पाकिस्तानी नौजवान ने भारतीय हरीफ ऋचा शर्मा को शिकस्त दे दी। चैंपियनशिप 23 से 25 मई तक उर्दन में हुई। बानो भट्ट ने ऋचा शर्मा को शिकस्त से 2-4 करके तलाई तमगा जीता। पाकिस्तानी टीम ने इवेंट में 1 सोना और मुतअद्दिद कांसी के तमगे अपने नाम किए। भारत के खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, इज्जत और आज़ादी के झूठे दावे बेनकाब। भारत में खवातीन की तज़लील और नामुनासिब सुलूक। आलमी मुकाबला हुस्न से एहतजाजन दस्तबरदार मिस इंग्लैंड मिला मैगी ने हरासगी के खौफ से भारत छोड़ दिया। मिला मैगी के होशरुबा इंकशाफात, कहा, हमें ऐसे बिठाया गया जैसे करतब दिखाने वाले बंदर हों। अदाकारा माहिरा खान को लंदन में हरासानी का सामना। ईस्ट लंदन में पाकिस्तानी अदाकारा को हरासा किया गया। साथियों ने मुदाखलत करके माहिरा को हुजूम से महफूज निकाला। वाकया उस वक्त पेश आया जब माहिरा खान अदाकार हमायूं सईद के हमरा अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए मौजूद थी। ईद करीब आ गई। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। बैल, बकरे, दुम्बे और ऊंट मंडियों की जीनत बन गए। बड़ा जानवर बैल और बछड़े 1 लाख से 6 लाख में फरोख्त। बड़े बकरे 1 लाख से 2.5 लाख में दस्तयाब। लाहौर में सगिया मवेशी मंडी में बैल, मिट्ठू पहलवान तवज्जो का मरकज। व्यापारी ने 5 लाख मांग लिए।